سبز پرچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا: هذه براءة من النار من الملك العزیز لعبده عمر بن عبد العزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 402۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب براءت کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔ معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے: یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے: یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے: یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورۃ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ دعائے نصف شعبان المعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستاجرین وامان الخائفین۔
اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوشبخت، کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا ثبت یعنی تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب براءت میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ عز و جل آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سگے مدینہ عوفیہ عنہ کی مدنی التجائیں۔ الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ عوفیہ عنہ کا سال ہا سال سے شب براءت میں بیان کردہ طریقے کے مطابق 6 نوافل اور تلاوت وغیرہ کا معمول ہے۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفل ہے، فرض و واجب نہیں، اور نماز مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلا حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا مکحول،
حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب برات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے۔ انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی۔ لطائف المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے، شب برات میں شب بیداری کر کے عبادت کرنا مستحب ہے۔ پوری رات جاگنا ہی شب بیداری نہیں، اکثر حصے میں جاگنا بھی شب بیداری ہے۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 699۔ مدنی التجا، ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں بعد مغرب 6 نوافل وغیرہ کا اہتمام فرمائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھر میں یہ اعمال بجا لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔